آج ہمارا ٹور ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر انڈیا نے میزائل داغے تھے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ انڈیا کا مودی پکا جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں نے حملہ دہشت گردوں کے اوپر کیا تھا جو کہ ہماری عبادت گاہیں تھی۔ میں انڈین عوام سے اور مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کھلم کھلا بازاروں میں اور گھروں میں کون سے دہشت گرد گھومتے رہتے ہیں؟ ایسے دہشت گرد تو انڈیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب یہ حملہ ہوا کون سی جگہ پر تھا، یہ تو آپ لوگوں کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ سب سے پہلے تو ثانیہ سکردو کا افسوس کر لیتے ہیں، جو کہ 4 دوست ہماری طرح گھومنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب دوست بھائی آمین کہو، اور ان تمام بھائیوں اور دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کالیں کر کے، میسج کر کے اور کمنٹس کر کے خبردار رہنے کے لیے کہا۔ یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے، اس پیار کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کے بعد جیسے ہی صبح سویرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو باہر کا نظارہ دیکھ کر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی جنت کے کمرے سے باہر نکل رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی جنت کا نظارہ ہو۔ ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی تو نہیں ہے، بس سنتے رہتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ویسی ہوگی۔ جنت تو جنت ہے، جنت کو ہم لوگ دنیا سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم لوگ پنجاب سے 50 سینٹی گریڈ سے نکل کر یہاں پر 15-20 سینٹی گریڈ پر آئے ہوئے تھے، اس لیے سب کچھ مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ اڑنے کے بعد سب سے پہلے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر گاڑی کے اندر اپنے ولاگ کی ڈبنگ کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ 1.5-2 گھنٹہ ڈبنگ کرنے کے بعد جیسے میں باہر نکل کر آتا ہوں تو یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی لوڈو کی گیم لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل ہی آخری مراحل میں ہوتی ہے، جس میں جان زیب بھی اور وقاص بھی لوڈو کی گیم ہار جاتے ہیں۔ گیم کھیلنے کے بعد پھر سب دوست بھائی اپنے نہانے کی تیاری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کو نہاتا دیکھ کر میں بھی نہانے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ نہانے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر سفید سفید چشمے کے اوپر میں اپنا کالا کالا منہ لگا دیتا ہوں۔ میرے اس گیٹ اپ کو دیکھ کر آپ لوگوں کے منہ سے یہ والا الفاظ نکلا یا نہیں نکلا؟ لکنگ از آسم آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کمنٹس کرنے میں شرم آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھے نمبر لکھ کر بتا سکتے ہو کہ آپ لوگ مجھے اس ڈریس کے کتنا نمبر دے رہے ہیں، اور نمبر وہ کاؤنٹ ہوں گے جو کہ 50 سے اوپر والے ہوں گے، اور جو 50 سے نیچے والے نمبر کمنٹس باکس میں لکھے گا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ میری اس ڈریس سے جل رہے ہوں، تو آپ لوگ اپنے آپ کو جلنے والوں میں شمار نہ کریں۔ نہا دھو تیاری وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی گاڑی کو کھینچ کر روانہ ہو جاتے ہیں شاہ کوٹ کی طرف جانے کے لیے۔ راستے میں ہم لوگوں کو دنی واٹر فال مل جاتی ہے، جہاں پر کالے اور کھٹے شتوت ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ والے شتوت کس کس کو اچھے لگتے ہیں اور کس کس نے کھایا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ شتوت کھانے کے بعد ہم لوگ واٹر فال کے ساتھ کچھ ویڈیو اور پکچر وغیرہ بناتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اپنی گاڑی کو کھینچ کر پہنچ جاتے ہیں LOC کے اوپر، یعنی انڈیا اور کشمیر کے بارڈر کے اوپر، جو کہ ایک وادی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے خاندان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہو، اور ہمارے بھائی ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہو۔ اس سائڈ پر دیکھ کر تو میرا خون کھول رہا تھا اور مجھے زور زور سے غصہ آ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی یہاں پر آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس طرف دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے۔ LOC سے ہم لوگ اپنی گاڑیاں کھینچتے اور روانہ ہو جاتے ہیں نظامیہ ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے، جس کا ہم لوگوں نے بہت سنا ہوا تھا کہ اس کی کڑھائی اور کھانا وغیرہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو صبح کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ جا کر ہم لوگوں نے کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھانا وغیرہ آ گیا۔ یہاں پر کھانا کھا کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پنجاب میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں۔ ان کے کھانے کا ٹیسٹ بالکل پنجاب کی ہوٹلوں کے جیسا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو کھینچا اور روانہ ہو گئے شاہ کوٹ کی طرف جانے کے لیے۔ راستے میں جاتے ہم لوگوں نے وہ جگہیں دیکھی جہاں پر انڈیا نے میزائل مارے ہوئے تھے۔ اب ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جن کی دکانوں کے اوپر میزائل لگے ہوئے تھے؟ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ اس بابے کا کیا قصور ہے جو اس خالی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے، آپ ذرا سوچ کر تو دیکھیں۔